مسجد سے شغف۔ مسجد سے آپ کے بے پناہ تعلق اور گہرے شغف کا حال یہ تھا کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی رہائش کے لیے جو مکانات تعمیر کرائے وہ مسجد سے بالکل ہی متصل تھے۔ اتنے قریب کہ اعتکاف کے ایام میں جب آپ مسجد میں ہوتے تو آپ مسجد سے سر نکال دیتے اور خوش قسمت بیویاں گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی آپ کا سر دہلا دیتی۔ مسجد سے غیر معمولی شغف اور تعلق رکھنے والوں کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے، جب تم کسی کو دیکھو کہ اسے مسجد سے شغف ہے تو تم گواہ بن جاؤ کہ وہ شخص صاحب ایمان ہے، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ خدا کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو خدا پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں بعض لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں جمع رہتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اگر بیمار پڑ جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں لگے ہوں تو فرشتے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنے والا خدا کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ مسجد کی طرف جانے والوں اور مسجد کی دیکھ بھال اور صفائی کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، جو لوگ صبح کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت میں ان کے ساتھ کامل نور ہوگا۔ طبرانی۔ مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرنا حسین آنکھوں والی حور کا مہر ہے۔ بخاری، مسلم۔ صبح و شام مسجد کی طرف دوڑنے والوں کے صبح و شام خدا مہمانی کا سامان تیار کرتا ہے۔ بخاری، مسلم۔ ایک اور موقع پر مسجد سے تعلق کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے اہتمام کے ساتھ وضو کیا اور زحمت کے موقع پر بھی اچھی طرح وضو کیا، پھر مسجد کی طرف روانہ ہوا، مسجد میں نماز پڑھی اور پھر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا، تو ایسا شخص گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے آج ہی جنم لیا ہے۔ یہ بھلائی کے ساتھ زندہ رہا اور بھلائی پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا۔ ترمذی۔ جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے اور صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی جاتا ہے، جب یہ آدمی مسجد میں پہنچتا ہے تو خدا اس شخص کے آنے سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسا کہ گھر والے کسی عزیز کے سفر سے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ ابن خزیمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی ذرا آندھی چلتی تو آپ گھبرائے ہوئے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے۔ جمع الفوائد۔ اور جب بھی آپ کسی سفر سے واپس مدینہ پہنچتے تو پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر مکان میں تشریف لے جاتے۔ ابو داؤد۔ نبوت سے پہلے جدہ سے مکہ معظمہ کی طرف جاتے ہوئے شہر سے تقریباً 4 کلومیٹر پہلے ایک مشہور تاریخی پہاڑ ہے، جبل نور۔ جبل نور کی تھکا دینے والی چڑھائی پر ایک تاریخی غار ہے، غار حرا۔ مشکل سے اس غار کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 5 فٹ ہوگی، مگر یہ وہ عظیم غار ہے جس سے پورے عالم کو رہتی زندگی تک کے لیے روشنی ملی۔ خاتم النبیین کی یہ پہلی تربیت گاہ ہے۔ خدا کا مقدس فرشتہ اسی غار میں خدا کی وحی لایا اور جبل نور کے اس مبارک غار سے ہی وہ نور ہدایت پھیلا جس سے سارا عالم جگمگا اٹھا۔ خدا کے رسول ستو اور پانی ساتھ لے کر اس غار میں جاتے اور شب و روز رب کی بندگی میں لگے رہتے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ قدرت کے کرشموں پر غور و فکر اور اس سے عبرت پذیری اور اپنے پروردگار کی یاد اور اس سے لو لگائے رکھنے کا شوق۔ آپ کا یہ شوق اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ جب ستو پانی ختم ہو جاتا تو آپ گھر آ کر پھر ان چیزوں کا انتظام فرماتے
اور دوبارہ غار تشریف لے جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک مغربی مورخ کارلائل ہیروز نے نبوت سے پہلے کی اس طرح کی عبادت کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا ہے: سفر و حضر میں ہر جگہ محمد کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ میں کیا ہوں؟ یہ غیر متنائی عالم کیا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں؟ کیا کوئے ہرا کی چٹانیں، کوئے طور کی سر بفلک چوٹیاں، کھنڈر اور میدان، کسی نے ان سوالوں کا جواب دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ گنبد گرداں، گردش لیل و نہار، چمکتے ہوئے ستارے، برستے ہوئے بادل، کوئی بھی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ انہی ایام میں آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ جو کچھ آپ شب میں دیکھتے وہی دن میں سامنے آ جاتا۔ 40 سال کی عمر پوری ہوئی اور 41ویں سال کا پہلا دن ہوا تو روح الامین نبوت کی بشارت لے کر حاضر ہوئے، اور خدا نے آپ کو نبوت کے جلیل القدر منصب سے سرفراز فرمایا، اور اب وحی کے ذریعے آپ کو نماز کی تعلیم دی گئی، نماز کے اوقات بتائے گئے اور عبادت کے طریقے سکھائے گئے۔ جبریل امین آپ کو پہاڑی کے دامن میں لے گئے، انہوں نے وضو کیا، آپ دیکھتے رہے، پھر آپ نے وضو کیا، جبریل امین نے نماز پڑھائی اور آپ نے حضرت جبریل کے ساتھ نماز پڑھی۔ شب بیداری۔ نبوت کے ایام میں سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو آپ کا شوق عبادت اس قدر بڑھ گیا کہ رات کا بڑا حصہ خدا کے حضور کھڑے اور نماز پڑھتے گزر جاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ جس بھاری ذمہ داری کا بوجھ آپ پر ڈالا گیا اس کے لیے ایسی ہی تیاری کی ضرورت تھی، اور سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں خدا نے آپ کو یہی ہدایت فرمائی ہے: اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ان آیات میں پہلی اور 5ویں آیت پر سوچئے، خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی یا رسول کہہ کر پکارنے کے بجائے یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے کہہ کر پکارا ہے۔ یہ بڑا ہی لطیف اور معنی خیز انداز بیان ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اب آرام سے سونے کے دن گزر گئے، اب آپ کے شانوں پر عالم انسانیت کی قیادت اور رہنمائی کا بوجھ ہے۔ اٹھیے اور اس عظیم ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے اس کے شایان شان تیاری کیجیے۔ یہ عظیم کام خدا سے زبردست تعلق اور اس سے خصوصی قوت حاصل کیے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر 5ویں آیت میں صاف صاف کہا کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ بھاری کلام قرآن پاک کی حامل اور امین بننا اور اس کے تقاضے پورے کرنا معمولی کام نہیں۔ خود قرآن میں ایک مقام پر خدا کا ارشاد ہے: اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرنا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ بھاری کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اس کا تحمل، اس کے احکام و قوانین پر عمل اور اس کے مطابق تہذیب و تمدن کی تعمیر، جدید اور پوری زندگی میں خوشگوار اسلامی انقلاب برپا کرنا ایک ایسی ذمہ داری ہے جس سے بڑھ کر کسی بھاری ذمہ داری کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی بھاری ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے ناگزیر ہے کہ آپ کی راتیں خدا کی یاد میں گزریں اور شب بیداری آپ کا مستقل شیوا ہو۔ خدا کے رسول نے جس محنت، لگن اور شوق و ذوق کے ساتھ اس ہدایت پر عمل کیا وہ آپ ہی کا حق ہے۔ 11 ماہ تک آپ کا یہ حال رہا کہ آپ رات کے اکثر و بیشتر حصے میں خدا کے حضور ہاتھ باندھے کھڑے رہتے، کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جاتے،
آپ کے وفادار اور محبت کرنے والے ساتھی اور عزیز ترس کھا کر آپ سے کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت میں خود کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ 11 ماہ کے بعد جب سورہ مزمل کی اگلی آیتیں نازل ہوئیں تو آپ نے شب بیداری میں کسی قدر تخفیف کر دی، مگر شوق عبادت اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ آپ کی راتوں کا خاصا حصہ پھر بھی عبادت و ریاضت میں ہی بسر ہوتا۔ آپ نے اپنی زندگی سے امت کو یہی سبق دیا کہ خدا کے محبوب بندے وہی ہیں جو شب کی تنہائیوں میں اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہیں اور اس کی عبادت و ریاضت میں سرگرم رہ کر بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، نبی کریم کی کوئی خصوصی بات آپ نے دیکھی ہو تو بتائیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ کی ہر بات ہی عجیب تھی، کس بات کا تذکرہ کروں؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خدا کے رسول میرے ہی کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کچھ گزر چکی تھی کہ یکایک آپ اٹھے اور باہر نکل گئے۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوئے۔ آج تو میری باری کا دن تھا اور آپ کہیں اور جا رہے ہیں، اور یہ سوچ کر میں بھی پیچھے ہو لی۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، کچھ دیر ٹھہر کر میں بھی اندر پہنچ گئی اور میں نے عجیب و غریب رقت انگیز منظر دیکھا۔ ہائے اللہ، میں کس خیال میں ہوں اور خدا کا رسول کس حال میں ہے؟ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، آپ اپنے رب کے حضور ایک عاجز بندے کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں، ہچکی بندھی ہوئی ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، ریش مبارک تر ہو گئی ہے اور سینے تک آنسو بہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے رکوع فرمایا، رکوع میں بھی روتے رہے، پھر سجدہ کیا، سجدے میں بھی روتے رہے، پھر سجدے سے اٹھے اور برابر روتے رہے۔ کس طرح آپ کا رونا کم نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ستارے ڈوبنے لگے اور بلال نے آ کر فجر کی اذان دی۔ نماز سے فارغ ہو کر جب آپ اندر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے ہیں، پاؤں کے انگوٹھے پھٹ گئے ہیں اور ان سے پانی رس رہا ہے۔ میں نے گلوگیر آواز میں کہا، یا رسول اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کیے لے رہے ہیں؟ خدا نے آپ کو اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، عائشہ، جب میرے رب نے مجھ پر بے پایاں کرم کیا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد فرمایا، عائشہ، میں ایسا کیوں نہ کر دوں جبکہ آج مجھ پر آیتیں خدا نے نازل فرمائی ہیں؟ اور پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی ابتدائی آیتیں سنائی۔ یہ آیتیں آگے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آ رہی ہیں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ خدا کے رسول مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آج اس بندے کی طرح ہاتھ باندھے خدا کے حضور کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور آپ ایک ہی آیت بڑی رقت اور دل بستگی کے ساتھ دہرا رہے ہیں۔ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو آپ غالب اور حکیم ہیں۔ یہی آیت پڑھتے پڑھتے آپ نے پوری رات گزار دی، یہاں تک کہ صبح کے مؤذن نے صبح ہونے کا اعلان کیا۔ تہجد کی نماز آپ انتہائی اہتمام اور پابندی سے پڑھتے۔ ایک رات حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں یہ دیکھنے کے لیے سوئے کہ شب میں خدا کے رسول نماز تہجد کس طرح پڑھتے ہیں۔ ان کا بیان ہے، زمین میں ایک فرش بچھا ہوا تھا، اس پر دونوں جہان کے سردار سو گئے، میں بھی اسی پر آڑا آڑا سو گیا۔ آدھی رات کا سناٹا تھا، آسمان پر بکھرے تارے جھلملا رہے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور یہ آیتیں تلاوت فرمائیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ بلا شبہ
آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور شب و روز کی گردش میں ان دانش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور غور کرتے رہتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی ساخت میں تو وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کی مانو، تو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ پس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں اس سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ پروردگار، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے روز ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواباً ان کے رب نے فرمایا، میں تم سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ شان بندگی۔ بدر کے میدان میں ایک طرف ہزاروں کی فوج ہے جن کے پاس بہترین سواریاں بھی ہیں اور ضرورت سے زیادہ ہتھیار بھی، دوسری طرف صرف 313 جان نثار ہیں جن کے پاس نہ ضرورت بر سواریاں ہیں نہ ضرورت بر ہتھیار، مگر یہ نہتے جاں باز اس مسلح فوج سے ٹکر لینے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ رکت انگیز منظر رسول خدا کے سامنے ہے، آپ پر سخت خضوع طاری ہے، بار بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اور ہاتھ پھیلا کر آپ اپنے خدا سے گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، پروردگار اپنا وعدہ پورا کر۔ آپ پر ایسی محویت اور بے خودی طاری ہے کہ بار بار چادر شانوں سے گر پڑتی ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ دشمن طاقت کے نشے میں مست بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں، خدا کے سپاہی جوش جہاد سے سرشار ان کے حملوں کا جواب دے رہے ہیں، اور شدید جنگ برپا ہے۔ جنگ کی اسی شدت کے دوران علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 3 بار حضور کی خبر لینے آئے، مگر ہر بار آپ نے دیکھا کہ سرور کائنات سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، گھٹی گھٹی آواز نکل رہی ہے، اور آپ رو رو کر اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں، پروردگار، میں نے اپنی کل کائنات تیری رضا کے لیے بدر کے میدان میں لا کر ڈال دی ہے۔ پروردگار، اگر آج یہ چند جانیں ختم ہو گئیں تو پھر اس زمین پر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ یہ عجز و انکسار، یہ گریہ و زاری، یہ رکتاری ہو گئی، اور صدیق اکبر نے آگے بڑھ کر گلوگیر آواز میں اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان، خدا آپ کو ہرگز مایوس نہ کرے گا، وہ آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور وفا فرمائے گا۔ اور آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سر اٹھایا۔ ترجمہ: یہ سب شکست کھائیں گے اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ 12,000 سرفروش ہتھیاروں سے لیس حنین کی طرف بڑھے، اور اپنی تعداد دیکھ کر بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ دفعتاً دشمنوں نے ایسا دھاوا بولا کہ اسلامی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بنو حوازن کے ہزاروں نشانہ باز تیروں کی بارش کر رہے تھے،
مگر خدا کے رسول اپنی جگہ پہاڑ کی طرح جمے کھڑے رہے۔ آپ نے داہنی جانب نگاہ ڈالی اور انصار کو پکارا۔ انصار پلٹ پڑے۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم حاضر ہیں کی صدا گونجی۔ پھر آپ نے بائیں جانب مڑ کر دیکھا اور پکارا۔ جانساروں کی آواز پھر گونجی، ہم حاضر ہیں۔ آپ سواری سے اتر پڑے اور پیغمبرانہ جلال کے ساتھ فرمایا۔ ترجمہ: میں خدا کا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔